الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. محترم علماء کرام، بزرگان دین، نوجوانان اسلام، پردہ نشین خواتین اسلام اور پیارے بچوں، آج میں آپ کے سامنے یہ جو مبارک لمحات یا ایسے سمجھیں کہ علم سیکھنے اور سکھانے کا جو موقع جن نوجوان جماعت نے کیا ہے، ان نوجوانوں کے سلسلے میں کچھ کلمات یا ان کے ایکٹیویٹیز، اس کے سلسلے میں چند کلمات آپ کے سامنے رکھنے کے لیے کھڑا ہوا ہوں۔ محترم حضرات، یوتھینٹک یہ نوجوانوں کی جماعت کا یا دیندار نوجوانوں کی جماعت جو باقاعدہ علماء کی نگرانی میں دین کی خدمت کرنے کا جذبہ رکھتی ہے، اور خاص طور پر ان کا ٹارگٹ یہی فون، یہی سوشل میڈیا ہے، جہاں پر ہمارے نوجوانوں کا اکثر حصہ اس میں منہمک، اس میں مشغول رہتا ہوا نظر آتا ہے، اور جہالت کی وجہ سے ان میں ہر چیز موجود، جو بھی چیز ہوتی ہے اسے دین کا حصہ سمجھتا ہے۔ پتہ نہیں ایک ایسی آواز آتی ہے، کہتی ہے کہ اللہ کے رسول کا قول ہے، اسے اللہ کے نبی کی حدیث مان لیتا ہے، اور اگر بات کرے تو یہ شیعہ اور ایسے افکار جو انسان کے منہج کو خراب کرنے والے، ان کے بیانات یا ان کے جو ہے مواضع سن کر صحیح سمجھنے لگتا ہے۔ یہ نوجوانوں کی جماعت اسی سوشل میڈیا کے اندر محنت کر کے صحیح چیز نوجوانوں تک پہنچانے کا عزم رکھتی ہے۔ دیکھیے، آپ لوگ غور جو ہے اپنی زندگی کا جائزہ لیں گے، پتہ چلتا ہے کہ ایک انسان اپنے آس پاس کے لوگوں سے زیادہ اپنے فون سے جڑا ہوا ہوتا ہے، تو لہٰذا ان کی یہی کوشش ہے کہ اس جو ہے میڈیا میں ہو یا جو ہے جو بھی ایپس غلط چیزیں پھیلاتی ہیں، ان میں جو غلط چیزیں ہیں اسے ٹیگ کر کے صحیح چیز کی طرف نوجوانوں کو یا مسلمانوں کی رہنمائی ہو۔ تو لہٰذا ان کے سامنے سب سے پہلی چیز یہ، یا ان کی ایکٹیویٹیز میں سمجھیں کہ لوگ علماء کی آواز کو عوام تک پہنچاتی ہے، ریکارڈنگ کے ذریعے جمعات کے خطبات ہو، دروس ہو، اور باقاعدہ مسجد عبدالرحیم فیضی میں ان کے زیر نگرانی بلوغ المرآن جو ایک عظیم کتاب ہے ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی، اس کے دروس باقاعدہ ایسی زبان جو انٹرنیشنل زبان ہے، انگریزی زبان میں یہ لوگ باقاعدہ چلا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ لوگ آگے ایک اسٹوڈیو کھولنے کی تیاری کر رہے ہیں، بلکہ ایک چھوٹا اسٹوڈیو کھول بھی دیے تھے، کسی وجہ سے وہ بند کر دیا گیا۔ ان کے عزائم میں سے یہ بھی ہیں کہ سبحان اللہ ایک عظیم اسٹوڈیو ہو، جس طرح غلط چیزیں، فلمیں
مسلسلات یہ غلط چیزیں جس کوالٹی کے ساتھ امت تک پہنچائی جا رہی ہیں اسی کوالٹی سے یہ لوگ حق کی آواز کو کتاب اور سنت کو پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین ان کی مدد فرمائے اور انہیں کامیابی عطا فرمائے۔ اور اسی طرح یہ جو پروگرام ہیں اللہ کے فضل کے بعد انہی نوجوانوں کی محنتیں ہیں، صبح و شام پتہ نہیں کئی مہینوں سے یہ پروگرام کے سلسلے میں وہ تگ و دو کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور الحمدللہ اس کا نتیجہ ہم لوگ دیکھ رہے ہیں، کامیابی کی شکل میں ہمیں ضرور نظر آ رہا ہے، اور انشاءاللہ اللہ ضرور کامیاب کرے گا۔ اللہ رب العالمین انہیں آخرت میں ضرور نوازے گا۔ یہ بڑے پروگراموں میں سے ایک تیسرا پروگرام ہے ابھی تک ان کا۔ اس کا ایک پروگرام ایسا ہوا جو باقاعدہ صرف تقاریر نہیں بلکہ پورے دن پریکٹیکل طور پر دعائیں سکھائی گئی، نوجوانوں کی تربیت کی گئی، نماز کا طریقہ پریکٹیکل سکھایا گیا، اسلامی تعلیمات پریکٹیکل بتائی گئی، نوجوانوں کے جماعت کو ایک دن تک جو ہے اس مسجد عبدالرحیم فیضی میں رکھا گیا اور ان کی مکمل کھانے پینے کا انتظام کرتے ہوئے انہیں مکمل دین کی تعلیم دی گئی۔ یہ بڑے جو ہے پروگراموں میں کہ ایک تیسرا پروگرام ہے۔ لہٰذا دیکھیے میں ہمیشہ سے ایک مثال دیتا ہوں، عثمان ابن عفان سبحان اللہ داماد رسول صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال ہو گئے انتقال ہوئے، اللہ کی قسم ان کا صدقہ کیا ہوا کنواں واللہ جب تک بے زبان جانور بھی اس کنویں سے پانی پیتے رہیں گے۔ عثمان ابن عفان انتقال کر کے چلے گئے، وہ اللہ کے پاس چلے گئے، وہ انتقال کر گئے، لیکن وہ ایک ایسی بینک کا انتظام کر کے گئے جب تک اس کنویں کے ایک ایک قطرہ بھی رہے گا ان کو ثواب پہنچتا رہے گا۔ مسجد نبوی جب تک قائم ہوگی اور جب تک وہاں سجدے ہوں گے واللہ جو ہے عثمان ابن عفان کو اس کا ثواب پہنچتا رہے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے ان چیزوں کو لے کر اللہ کے راہ میں صدقہ کر دیا، دے دیا۔ جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی، انسان کو مرنا ہے، انسان کو ایک نہ ایک دن قبر میں لٹایا جانا ہے، لیکن ساری چیزیں ختم ہو جائے گی، 3 چیزیں برابر ہوں گی۔ صدقۃ جاریہ، تم نے ایسا مال کہیں لگا دیا جس کی وجہ سے وہ دین کی خدمت کر رہا ہے، اس کی وجہ سے امت کو فائدہ پہنچ رہا ہے، واللہ یہ قبر کی تاریکی میں تمہیں ثواب کا ذریعہ ہوں گی۔ آپ کی اولاد، تم نے اگر اسے صحیح سلیقہ سکھایا ہے، آپ نے انہیں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے کا سلیقہ سکھایا ہے، یہ اولاد تمہیں جو ہے تمہارے ثواب جاری صدقہ جاریہ کا سبب بنے گی۔ یہ علم تمہارے پاس ہے، علم سے تم دوسروں کی تشنگی دور کر جہالت دور کر رہے ہو، اللہ رب العالمین اسے بھی صدقہ جاریہ بناتا ہے۔ لہٰذا آپ لوگوں سے گزارش کی جاتی ہے، یہ فیلڈ میں کام کر رہے ہیں، یہ جو ہے مجمع میں کام کر رہے ہیں، آپ ان کا ساتھ کیسے دے سکتے ہیں؟ اللہ نے اگر آپ کو مال دیا ہے واللہ آپ مال کے ذریعے ان کے ساتھ جڑیں۔ اللہ نے آپ کو صلاحیت دی ہے، آپ اپنی صلاحیت کے ساتھ علم ہے، علم کے ساتھ انہیں جڑے، مشورے اچھے ہیں ان کے ساتھ جڑے، جو بھی ہے جیسے بھی ہو سبحان اللہ آپ ان کے ساتھ مال کے ساتھ جڑیں گے، آپ مال دیتے جائیں، رات کے اندھیرے میں کوئی نیکی کر رہے ہیں، آپ بستر پر سوئے ہوئے اللہ تمہیں نیکی دے گا، یہی صدقہ جاریہ کا مطلب ہے۔ لہٰذا آپ ان نوجوانوں کے ساتھ جڑیں جو تڑپتے ہیں، جو ہے نوجوانوں کے بگاڑ کو لے کر ان کی اصلاح کے لیے تڑپتے، لہٰذا ان کے سلسلے میں ان کا تعاون ضرور کریں، مال کے ذریعے ہو، ان سے جو ہے علم دینے کے ذریعے ہو، ہر ناحیے سے آپ جیسے بھی جڑ سکتے ہیں ان کے ساتھ جڑیں۔ اللہ رب العالمین آپ کے دیے ہوئے مال کو قبول فرمائے۔ اللہ رب العالمین دین کے سلسلے میں ہماری جو کوششیں ہوتی ہیں، کاوشیں ہوتی ہیں، رب العزت انہیں قبول فرمائے۔ اللہ رب العالمین ان نوجوانوں کو جو کوششیں کر رہے ہیں اللہ کے دین کو، صحیح منہج کو، نبی کے طریقے کو، اللہ
अल्लाह के फरमान को जो है पहुँचाने की नौजवान नस्ल तक जो कोशिशें कर रहे हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन इनको इनकी कोशिशों में कामयाबी अता फरमाए। रब्बुल इज़्ज़त इन्हें बेहतर से बेहतर बदला अता फरमाए, दुनिया और आखिरत में इज़्ज़त दे, दुनिया और आखिरत में कामयाबी अता फरमाए, और रब्बुल आलमीन हमेशा से हमें दीन का खादिम बनाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कुछ बातें छूट भी सकती हैं, अगर तफसील जानना है तो इंशाअल्लाह जो है ज़िम्मेदार जो ऑथेंटिक के नौजवान हैं वो उनके साथ आप बैठ सकते हैं, कोई भी मसला हो आप उनसे पूछ सकते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन आपकी मेहनतों को कबूल फरमाए। फ़जज़ाकुमुल्लाहु खैर व बारक फ़ीकुम।